ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. آج کے اس درس میں مقام سنت اور انکار فتنہ حدیث پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا کیا مقام ہے، اس تعلق سے قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب انسان اپنے دل کو سنت محمدیہ کی روشنی میں منور کرتا ہے، اس کی خوشبوؤں کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں اور احادیث مبارکہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اس کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل تفسیر ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کو امن و سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے. وہ اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کو رب العالمین کی خوشنودی کے راستے پر چلاتا ہے. وہ اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہی وہ علم ہے جو اس کو ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. وہ اس بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہی وہ علم ہے جو اس کو ضلالت، گمراہی سے بچا کر کے باب جنت تک، جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے. اور وہیں پر اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے لوگوں کے آراء، فلاسفہ کے قیل و قال، ملحدین کے شکوک و شبہات کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، تو یہ قدم اس کو ذلت و گمراہی اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. عزیزان گرامی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ بہت ہی بلند ہے. یہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جو کہہ رہے ہیں: ان اطعت اللہ ورسولہ فاطیعونی وان عصیت اللہ ورسولہ فاقیمونی. اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سیدھا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. سنت رسول کا جو مقام ہے اس کا علم مجھے اور آپ کو ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خلاف ورزی ہو جائے تو تم میری اصلاح کرنا، تم مجھے کتاب و سنت کی طرف لا کھڑا کرنا. عزیزان ملت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اوپر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی صورت میں گمراہی کا ڈر محسوس کر رہے ہیں. ان لوگوں کے تعلق سے کیا کہا جا سکتا ہے جن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ گندگی بھری ہوئی ہے، وہ منکر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. میرے بھائیوں، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑنا ہی باعث نجات ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
منکرین حدیث کا رد کرتے ہوئے جو عقل کی کسوٹی پر احادیث مبارکہ کو پرکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے بخاری شریف کے اندر کہا اور ان لوگوں کی شدید مذمت بیان کی ہے، کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کا جو مصدر ہے وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور موحدین کا ہمیشہ سے اس اصل اصیل پر ایمان ہے اور رہے گا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین احادیث مبارکہ سے حجت پکڑتے ہوئے آئے ہیں اور امت مسلمہ کو اسی کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا جو مصدر ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار دلائل اس بات پر موجود ہے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت، کوئی مقام نہیں ہوتا تو مجھ سے اور آپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے ہوتی؟ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے کرتے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں وجوبی طور پر مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ہی میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا جائے، سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سنتوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا، تو لوگوں کو نمازوں کی رکعتوں کی تعداد، نماز کا طریقہ، واجب و غیر واجب کا علم نہیں ہو پاتا، لوگوں کو زکوٰۃ، روزہ، حج، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیلات کا جو علم ہے وہ علم حاصل نہیں ہو پاتا، معاملات، محرمات کے ساتھ جو واجب کی گئی حدود ہے اس کی تفصیلات کا پتہ مجھے اور آپ کو نہیں چلتا۔ ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو ان تمام چیزوں کی جو تفصیلات ہے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی، اور میں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کے اندر کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرے، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کی ہے۔ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلیں گے تو مجھ پر اور آپ پر رحم کیا جائے گا، وہیں پر میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اعراض کریں گے، روح گردانی کریں گے، منہ پھیریں گے، بغاوت کریں گے، نافرمانی کریں گے، سرکشی کریں گے، اپنی عقل کی گندگی میں ڈوب کر کے رب کی نافرمانی کریں گے تو مجھ پر اور آپ پر کیسے رحم کیا جائے گا؟ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر کہا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی بے شک اس نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ موڑا، روح گردانی کی، اعراض کیا، ہم نے آپ کو اس پر نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ النحل آیت نمبر 44 کے اندر رب العالمین نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے یہ ذکر تیری طرف اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو کھول کر کے بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے۔ اسی طرح سے سورۃ النحل آیت نمبر 64 کے اندر رب العالمین نے کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان لوگوں کے لیے
اس بات کو واضح کر کے بتائے، سمجھائے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ تمام قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جو رب العالمین پر اور نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جو کتاب ہے سرچشمہ ہدایت ہے اور منبع رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی جو اہمیت ہے وہ بتایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مقام کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جو تفصیلات مسلمانوں کے لیے، جو احکامات مسلمانوں کے لیے رب العالمین نے جو قوانین مسلمانوں کے لیے بتائے ہیں کہ جن قوانین پر، جن احکامات پر میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں، ان تمام احکامات کی، ان تمام تفصیلات کی جو کیا ہے تفسیر ہے، ان کی جو وضاحت ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے رب العالمین نے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت، کوئی مقام نہیں ہوتا تو رب العالمین ان تمام تفصیلات کی جو وضاحت ہے نبی علیہ السلام کے ذمہ کیوں کر لگا تھا؟ اور رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 56 کے اندر کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہدایت کا جو دار و مدار ہے وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت پر ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جو منکرین حدیث ہے، فتنہ انکار حدیث ہے، ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے یا ان جیسے افکار یا ان جیسے نظریات رکھنے والے، گندے نظریات رکھنے والے لوگوں کا رد کرتے ہوئے رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے، کہیں کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے معنی و مفاہیم کی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مجھ پر اور آپ پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پکڑ کر کے چلنا ہی واجب ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پکڑ کر کے چلیں گے تو نبی علیہ السلام کی اطاعت ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام سے بھی تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا گویا اس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، اور جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے اس نے رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے رب العالمین کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں کتب احادیث میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہی بات کہوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی قولی فعلی سنتوں کو خود محفوظ کیا ہے، بعد میں تابعین نے، تبع تابعین نے، ثقہ علماء کرام نے اسے نسل در نسل اور صدی در صدی نقل کرتے ہوئے آئے ہیں اور اپنی کتابوں میں ان سنتوں کو جمع کیا ہے۔ اور جب ان سنتوں پر میں اور آپ عمل کریں گے گویا میں اور آپ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے پر چلنے کا مجھے اور آپ کو رب العالمین نے حکم دیا ہے۔
گویا قرآن مجید کو سمجھنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوششیں کریں گے تو یاد رکھے یہ گمراہی کا راستہ ہے جو مجھے اور آپ کو قعر مذلت میں ڈھکیل دے گا، گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔